ریلی کتنے بجے نکلے گی؟ بندے کتنے ہوں گے؟ ختم کیتے تو آڑے پیو دے ملک ہے. ساڑی مرضی جتھے کڑیے جس کام ختم کریے. مڑ کے لبیک کے خلاف جی فلان جگہ ریلی نہیں نکالنے دے رہے, تمہارے باپ کا ملک ہے, تمہیں دس دیں گے. ساڑھے پنجابی چکانے میں شرمے مارے اندر وڑیاں, تو سمجھا میرے کو ڈر گیا. اور رسول اللہ دی ریاست دا نام لے کے تساں کی کھٹیا. 4 دن تقریباً ہو گئے, تساں صرف جی ہمیں تکلیف ہوئی ہے. تمہارا یہ کام نہیں ہے تکلیف ہونے والا بیان دینا, یہ ہمارے جیسے فقیروں کا کام ہے جن کے ہاتھ میں ایٹم بم نہیں ہے, جن کے ہاتھ میں میزائل نہیں ہے, جن کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے فرانسی سفیر کو کان پکڑ کر یہاں سے نکال دیا جائے. ہمارے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے. تم مذمتیں نہ کرو, تم اگلی. نہ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے ہیں, نہ ہم گولیوں سے ڈرنے والے ہیں, نہ ہم آنسو گیس سے ڈرنے والے ہیں, نہ کسی کی غنڈہ گردی سے ڈرنے والے ہیں. ہم نے کائنات میں ہمارا ایک ہی دستور ہے, انہیں جانو. اس طرح گل کرو, انہیں جانو, انہیں جانو, اور نہیں جانا, اور نہیں جانا, اور نہیں جانا, اور نہیں جانا, اور نہیں جانا. گل کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ مولانا العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کے امو, میں ہوں کاشف محمود. دوستو, چند دن پہلے حضور شیخ الحدیث امام الصرف حضرت علامہ مولانا امیر المجاہدین حافظ محمد خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس دنیا فانی سے وصال فرما گئے. تو اسی حوالہ سے آپ کے کچھ تاریخی جملے اور سنہری جملے جو کہ تا قیامت انشاءاللہ الرحمن ہر عاشق رسول, ہر نوجوان کے کانوں میں گونجتے رہیں گے, وہ الفاظ کیا تھے انشاءاللہ الرحمن میں عرض کروں گا کہ کون خادم حسین رضوی جو شیخ الحدیث بھی تھے اور امام الصرف بھی تھے, کون خادم حسین جو عاشق رسول فنا فی الرسول, کون خادم حسین جو میرے نبی پاک کا جلالی عاشق. دوستو, خادم حسین کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ایک انسان تھے. غلطیاں ممکن ہیں, مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار اپنایا اس طریقہ کار سے مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی اختلاف تو ہو سکتا ہے, مگر ایک صفت ایسی تھی کہ جو سب عیوب کو ڈھانپ گئی. اور وہ صفت کیا تھی؟ وہ صفت یہ تھی کہ نبی پاک سے عشق کی حد تک محبت کرنا. وہ تھی حب رسول. نبی پاک کی محبت میں اس قدر جلالی آپ کا انداز محبت. سامعین محترم, کون خادم حسین جن کا عشق نبی پاک کے لیے, ناموس رسالت کے لیے اس قدر تھا کہ وقت کے حکمرانوں کو بھی للکار دیا, جو اپنے آپ کو سپر پاورز کہلاتے تھے, نبی کے عشق کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. کون خادم حسین
جو اپنے نبی کی حرمت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، چاہے وہ قانون تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو یا گستاخ کے کتوں کی گستاخی کا مسئلہ ہو، تو سب سے پہلے للکارنے والا وہ خادم حسین تھا، جس نے سب سے پہلے نبی پاک کی حرمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ وہ حافظ الحدیث، حافظ القرآن خادم حسین تھا۔ جب خادم حسین نے عشق رسول کا، محبت رسول کا علم بلند کیا اور کہا لبیک یا رسول اللہ، تو لاکھوں لوگوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، اور لوگوں نے بھی کہا لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دوستو، کون خادم حسین؟ جو ویل چیئر پر بیٹھ کر مرد قلندر، جس کی آواز اور گن گرد سے فرانس کے کتوں کے کانوں میں بھی ہیبت اور خوف طاری ہو، وہ مرد قلندر خادم حسین ہے۔ کون خادم حسین کہ جس کے پاس کوئی محل تھا، نہ جاگیر تھی، نہ کارخانے تھے، نہ کوئی سیاسی چھتری تھی، نہ کوئی بیرونی پشت پناہی تھی، جو اچار سے بھی روٹی کھا لیتا تھا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ رسول کی محبت کے بغیر یہ زندگی کچھ بھی نہیں، اور اس نے ثابت کیا کہ حب رسول سے بڑھ کر کوئی شے قیمتی نہیں ہے۔ دوستو، جب قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا آغاز کیا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگوایا، تو دنیا داروں نے بہت باتیں کی۔ کسی نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، تو کوئی بولا یہ حکومت کا آدمی ہے، کسی نے کہا یہ حکومت کو گرانا چاہتا ہے، کوئی بولا یہ حکومت کو بچانا چاہتا ہے، کسی نے کہا فلاں جماعت اس کی پشت پر ہے۔ ہر طرح کی باتیں ہوئی، مگر اسے کسی قسم کی باتوں کی پرواہ نہیں تھی، کسی کا خوف نہیں تھا، کسی کی دھمکی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ بس اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے رسول سے ڈرنے والا خادم حسین رضوی تھا۔ اگر کسی جماعت نے یا کسی ادارے نے دنیاوی یا سیاسی فائدے کے لیے خادم حسین کی جماعت کی، تحریک لبیک کی حمایت کی، تو وہ شخص خادم حسین اس پر اترایا نہیں۔ جس مقصد کے لیے اٹھا تھا، وہ اس مقصد کو ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بھولا۔ حالات کیسے بھی آئے، بخار سے جسم دہکتا رہا، پھٹکتا رہا، سانس اٹکتی رہی۔ حضرات گرامی، کون خادم حسین رضوی؟ وہ جانتا تھا کہ اسے 130 بخار ہے، سانس مشکل سے لے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام آباد کی ٹھٹھرتی راتیں اس بخار میں جان لیوا ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو کب سے اپنی جان کا سودا محمد عربی سے کر چکا تھا۔ آخری چند سانسیں بھی اس محبوب کے عشق میں گزار گیا۔ وہ جانے سے پہلے منوا گیا، میرا نبی تو میرا نبی ہے۔ وہ سارے عالم کفر کو سنا گیا، من سب نبی جن فقتلوہ، من سب نبی جن فقتلوہ۔ حضرات، حالات کیسے بھی آئے، وہ آدمی پیچھے نہیں ہٹا اپنے مقصد سے۔ ہر طرح کی تکالیف برداشت کی، ہر طرح کے مسائل برداشت کیے، جیلوں میں راتیں گزاری، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانسیں اس میں محمد پر قربان کر دی۔ جب امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اعلان وصال ہوا تمام مساجد میں، بالخصوص جامع مسجد رحمت للعالمین میں، کہ اب بابا جی اس دنیا میں نہیں رہے، آپ وصال فرما گئے ہیں، لوگوں کو چیخیں مارتے ہوئے دیکھا گیا۔ حضرات، اس فقیر کو رخصت کرنے کے لیے بوڑھے بھی آئے، جوان بھی آئے، بچے بھی آئے، صحت مند بھی آئے، بیمار بھی آئے، لاکھوں کی تعداد میں حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلکہ نیوزی لینڈ کی رپورٹ کے مطابق 1,70,00,000 افراد نے آپ کی نماز جنازہ کے اندر شرکت فرمائی۔ دوستو، جب قبلہ امیر المجاہدین کا جنازہ اٹھا
پورے لاہور سے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، لبیک کا نعرہ گونج رہا ہے، عورتیں جنازے کے رستے پر چھتوں سے پھول برسا رہی ہیں، ہر طرف صدائیں آ رہی ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سامعین، نہ بسیں پکڑی گئیں، نہ تھانے داروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں، نہ قیمے والے نان کھلائے گئے، نہ بریانیاں پیش کی گئیں۔ یہ بھوکے پیاسے لوگ کئی کئی میل پیدل چلے، کوئی تھکا نہیں، کوئی بیٹھا نہیں، کوئی واپس پلٹا نہیں۔ یہ سب کیوں تھا؟ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ یہ خادم حسین کا عشق رسول تھا، یہ خادم حسین کی محبت رسول تھی، محبت رسول کا یہ نشہ تھا۔ اور یہ نشہ ایک الگ ہی نشہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ کتنے لوگوں پر تلوار اٹھا کر کہا گیا، پھانسی کے پھندے پر کہا گیا محمد کو ماننے سے انکار کر دو، اپنے نبی کی تعظیم کرنا چھوڑ دو، اپنے نبی کو ماننا چھوڑ دو، لبیک یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دو، زندگی مل جائے گی، چھوڑ دیا جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے، گردنیں کٹ گئی، پھانسی کے پھندے کو چوم لیا، مگر کسی عاشق نے چھوڑ دینے کا سوچا بھی نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے ان کو کیا پتا، نبی تو نبی ہیں، ان کے غلاموں کے غلام کی جوتی کی خاک بھی دنیا کے خزانوں پر باری ہے۔ ارے فرانس کے کتوں کو کیا خبر کہ مسلمان اپنے پیغمبر کا نام لیتے ہوئے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ ارے میکرون کو کیا خبر کہ مسلمان اپنے نبی کی تعظیم کیسے کرتے ہیں۔ ارے فرانس کے کتوں کو کیا خبر کہ جب ایک مسلمان اپنے نبی کو پکارتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ پر میرا ماں باپ قربان، آپ کی عظمت پر میں قربان، آپ کی شان پر میرے ماں باپ کی شان قربان، میرا ماں باپ قربان، آپ کی عظمت پر میرے بیوی بچے قربان، آپ کی ناموس پر میرا تن من دن ہر چیز قربان، آپ پر میرا سارا خاندان قربان۔ حضرات مسلمان گناہگار ہی کیوں نہ ہو، شرابی ہی کیوں نہ ہو، بے نمازی ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز برداشت کر لے گا، مگر اپنے نبی کی توہین کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ کوئی غیر سید ہونے کا اگر کوئی مشکوک دعویٰ کرے تو تب بھی تم اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ اپنی نسبت پیغمبر کی طرف کر رہا ہے، اپنی نسبت وہ نبی کی طرف کر رہا ہے۔ ارے جس کی طرف نسبت ہو تو اس کی تعظیم ہم ضروری سمجھتے ہیں، تو پھر نبیوں کے سردار کی تعظیم کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔